وہ عمر سیریز میں سر سب کچھ فلمایا، دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں۔ چند دن پہلے کی ایک ویڈیو میں مرزا نے عمر سیریز کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے، پہلے وہ سن لیں۔ آپ دیکھیں عمر سیریز میں انہوں نے نا ایک سین فلمایا ہے جس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو لیٹر ملتا ہے سیدنا عمر کا، کیونکہ حضرت ابو بکر تو فوت ہو جاتے ہیں، اور عین جنگ یرموک کے میدان میں یہ خبر پہنچنا یہ بڑی مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ سیدنا عمر نے خالد بن ولید کو ان کے منصب سے ہٹا کے ابو عبیدہ ابن جرح کو وہاں پر سپہ سالار مقرر کیا۔ اور وہ خط جب آتا ہے تو عمر سیریز میں آپ دیکھیں انہوں نے سین فلمایا ہے، اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بعد یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہے، اور آپ امیر الامت ہیں، میں آپ کو مقرر کرتا ہوں خالد بن ولید کی جگہ سپہ سالار۔ اب ان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز تھی اس کو پڑھنا لوگوں کے سامنے خط کو، تو اب وہ جب خط پڑھنے کے لیے باہر آئے ہیں تو وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن فی البدی ان کی زبان سے نکلتا ہے رحمہ اللہ، تو وہ خالد بن ولید کا چہرہ ایک دم جو ہے نا وہ اس پہ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ جو رحمہ اللہ بول رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو وہ پھر ابو عبیدہ بن جرح الفاظ کو بدل دیتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے، ہم پر بھی رحم فرمائے، تاکہ ان کو یہ میسج جائے کہ میں ان کے لیے ویسے رحمت کی دعا کر رہا ہوں جس طرح آپ کے لیے، تو الفاظ بدل لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے۔ یہ سارا نقشہ جو مرزا نے عمر سیریز کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے لگے اور فی البدیہہ ان کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے رحمہ اللہ کا لفظ نکل گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ، اور پھر انہوں نے بات بدل دی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پر بھی اللہ رحمت کرے رحمہ اللہ۔ جب ان کی زبان سے نکلا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ مرزا ہمت کرے یہ سارا نقشہ جو مرزا نے کھینچا ہے، سنایا ہے، کسی کتاب سے ثابت کر دے۔ سند پر بحث بعد میں کر لیں گے، لیکن فی الحال کسی کتاب میں دکھا تو دے کہ یہ سارا نقشہ کسی کتاب میں ہے بھی صحیح یا نہیں۔ ہمیں کتابوں سے جو کچھ ملا ہے، تاریخ دمشق کا سکین آپ کے سامنے ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، یہ بات مذکور تھی خط میں۔ اس خط کا علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 راتوں کے بعد ہوا تھا، اور وہ بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست نہیں بتایا تھا، کسی اور ذریعے سے ان تک بات پہنچی۔ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ 20 دن ہو گئے آپ نے بتایا ہی نہیں، امیر تو آپ تھے اور میرے ذہن میں تھا ہی نہیں، اور میں امیر بن کر یہ کام کرتا رہا بطور امیر ہونے کے، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ بتا دیتے، میں نمازیں میں پڑھاتا رہا، امارت آپ کی تھی تو نمازیں تو آپ کو پڑھانی چاہیے تھیں۔ اس طرح کی بات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی کہ میں چاہتا تھا کہ میں خود آپ کو نہ بتاؤں، کسی اور ذریعے سے آپ کو پتہ چلے، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ میں جنگ کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ کے اندر خلل ہو، آپ جس انداز سے وہ جنگ کر رہے تھے جنگ کرتے رہیں۔ تو بہرحال اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تھا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی جو شرح لکھی ہے مرکات، اس کے حوالے مرزا خود کئی دفعہ دیتا ہے، تذکرے کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6115 کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں بھی یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے جیسے ہم دکھا چکے ہیں تاریخ دمشق کے حوالے سے۔ تو ہم نے 2 کتابیں پیش کر دیں، اب مرزا کسی کتاب سے دکھا تو دے، سند پر تو بعد میں ہو جائے گی، کسی کتاب میں دکھا دے جو مرزا نے نقشہ پیش کیا ہے عمر سیریز کے حوالے سے، ورنہ پھر مرزا ہمت کرے اور فخریہ طور پر نعرہ لگائے، اپنے آپ کو علمی کہنے کی بجائے فخریہ طور پر فلمی کہا کرے۔ یہ تو ہم نے صرف ایک نمونہ پیش کیا ہے جو مرزا کی تازہ ویڈیو میں ہمارے سامنے آیا ہے، چند دن پہلے کی ویڈیو میں، ورنہ بہت ساری ویڈیوز میں مرزا عمر سیریز کے حوالے سے ایسی باتیں، ایسے واقعات بیان کر چکا ہے جن کا کتابی دنیا میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور عمر سیریز پر مرزا کا کتنا اعتماد ہے اس کے بھی چند ایک ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ عمر سیریز میں سر سب کچھ فلمایا، دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے، یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو کالڈ، ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتہ ہوں گی جتنی اس شخص کو پتہ ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لی ہے۔
حالانکہ عمر سیریز اور دیگر ڈراموں اور فلموں کے حوالے سے مرزا نے بیسیوں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جن کا دنیا جہان کی کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کتابی دنیا میں اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں۔ چلو ایک بات اور ہم آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کر دیتے ہیں۔ عمر سیریز کے حوالے سے مرزا نے ایک اور بات کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ آپ سن لیں کہ صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر آپ نکال کے دیکھیں، اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی بھی معافی، اس کی معافی، وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دیا ہے۔ تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں واشی، اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، غلام بھی اور حبشی بھی۔ تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا، واشی کی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ واشی تو بھاگ کے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا، کیونکہ میں نے تو نبی اسلام کے لاڈلے ترین چچا کو بھی، اور وہ چچا جو دودھ شریک بھائی بھی تھا، اس کو قتل کیا ہوا ہے، اور ہم عمر بھی۔ تو حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں کہ نبی اسلام تو بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے، معاف فرمانے والے، عفو درگزر کرنے والے، تو وہ ان کو لے کے نا نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے۔ کی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا، ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا، تو حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہو چکی تھی کہ اب جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے، عذاب استحصال آئے گا ان پہ۔ تو واشی تیار ہو گیا، حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واشی کے حق میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کر سفارش کرنا واشی کے لیے، پھر واشی کو جا کر سمجھانا، قائل کرنا، پھر اس کو لے کر آنا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا، یہ ساری بات کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ عمر سیریز کا حوالہ مرزا نے دیا، تو عمر سیریز میں تو شاید یہ سین فلمایا ہوا ہو، لیکن ہمیں کسی کتاب سے یہ بات نہیں ملی۔ اگر مرزا میں ہمت ہے تو کسی کتاب سے یہ بات ثابت کرے، بکش کی رٹ لگانے والا، علمی کتابی کا نعرہ لگانے والا کسی کتاب سے ثابت کر دے کہ حضرت بلال نے واشی کے لیے حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی خدمت میں سفارش کی ہو، پھر واشی کے پاس گئے ہوں، اس کو سمجھا کر قائل کیا ہو، پھر اس کو لے کر آئے ہوں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہو، یہ بات مرزا کسی کتاب سے ثابت کر دے، ورنہ علمی کتابی کا نعرہ چھوڑ دے، بکش کا نعرہ چھوڑ دے، اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہلانے کی بجائے فلمی فراڈی کہا کرے۔ ان دو نمونوں کے علاوہ بھی بیسیوں نمونے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ عمر سیریز اور دیگر ڈراموں اور فلموں کے حوالے سے مرزا ایسی باتیں کرتا ہے جن کا کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کتابی دنیا سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔